السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا پڑھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ یہ تیسری تاخرات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس رات کی ساری برکتیں ہم پر نازل فرمائیں، اس کی فضیلتوں سے ہم مالا مال ہو، اور اس رات کے اندر ہمارے بچوں کے مقدر کے بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں۔ حضرات، کل ایک سورہ تحریم رک گیا تھا، اس میں چند باتیں اہم تھیں۔ ایک ہوتا ہے حسد، جلنا، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ مومن کے اندر یہ کیفیت جمع نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ کیفیت آتی ہے تو وہ چاہے کتنی عبادت کرے، چاہے کتنی نیکیاں کرے، اس کی نیکیاں حسد کی وجہ سے ایسے برباد ہو جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتی۔ یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، اس سے بچنا بھی چاہیے اور اپنے آپ کو ٹٹولنا بھی چاہیے ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے بچائے رکھے۔ ایک دوسری چیز ہے رشک، یہ جائز ہے۔ رشک کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو خوشی کو دیکھتے ہوئے، دوسروں کے ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اپنے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ ان کی طرح رقم، ان کی طرح ہمیں بھی نواز دے۔ صحابہ کرام امہات المومنین کے اندر رشک کا جذبہ تھا، نیکیوں کے اندر، اور صحابہ کے اندر، امہات المومنین کے اندر کہ نیکیاں ہم سب سے زیادہ حاصل کریں۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھتے تھے۔ جب یہ سورہ نازل ہوا اس سے پہلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 3 ازواج مطہرات تھی، حضرت زینب، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تھوڑی دیر بیٹھ گئے، زیادہ بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت زینب کے پاس گئے، وہاں تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ گئے۔ پھر آخر میں حضرت عائشہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ کے دل میں خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زیادہ بیٹھ گئے، میرے پاس بیٹھنا تھا۔ تو حضرت زینب حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کیا تھا۔ آپ شہد پسند کرتے تھے، قرآن میں بھی اس کے لیے شفا ہے، آپ کھائے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ کے پاس آنے میں دیر ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ تھوڑا یہ کر کے یہاں مجھ سے میرے پاس آنا تھا، زیادہ دیر وہاں لگا دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے ایک لفظ کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی زبان مبارک سے ایک مغائر کی بو آ رہی ہے۔ مغائر اس شہد کو کہتے ہیں جس میں تھوڑا کڑوا پن ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں یہ چیز نہیں تھی۔ جس چیز کو یہ کہنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تھوڑا یہ ہوا کہ بھئی یہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ نکلا، اس کے جواب میں یہ پورا سورہ اترا، اور یہ سورے میں بھی کہا گیا کہ دیکھو اللہ نے جو چیز حلال کی ہے وہ قیامت تک حلال رہے، اور جو چیز حرام کی ہے وہ قیامت تک حرام رہے۔ حلال کو حرام نہیں کر سکتے، اور اس میں کسی کا بھی مجال نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کر اپنے اوپر کہا، میں آئندہ سے اپنے اوپر شہد حرام کر لیتا ہوں، میں نہیں کھاتا۔ اس کے جواب میں اترا یہ سورہ تحریم۔ اس میں کہا گیا کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کیا ہے کسی کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنی بیویوں کی بات میں آ کر اللہ نے جو چیز حلال کی ہے آپ کو اختیار نہیں ہو سکتی۔ بہت اہم باتیں ہیں اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پہ خطبہ دیا تھا، گواہ بنا تھا، دیکھو میں وہی چیزیں حلال کیا ہوں، وہی چیزیں حرام کیا ہوں۔ اللہ رسول کی فرمان برداری کر کے اپنے آپ کو، اپنے حیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ اے ایمان لانے والو، توبہ کرو، اور توبہ کرے سچی توبہ کرو۔ تمہاری سچی توبہ کا قبول ہونے کا اثر ایسا ہو، تمہارے اعمال سے ظاہر ہو کہ تمہاری توبہ سچی ہو گئی ہے، تمہارے اندر چینجز آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے 2 مثالیں دی گئی پیغمبر کی۔ لوط علیہ السلام بڑے جلیل پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بہت بڑا مرتبہ تھا۔
لیکن ان کی بیوی ایمان نہیں لائی. اتنے بڑے پیغمبر ہو کے ان کو نہیں بچا سکے. فرعون ظلم کرتا تھا، اس کی بیوی حضرت عائشہ آسیہ جو ہے ایمان لائی، اور ایمان لانے کے عوض میں بڑی تکلیفیں دیا اس نے. قرآن کہتا ہے وہ فرعون اوتادا، ایک بڑے تختے پہ لٹا دیا اور کیلے مارتا تھا، اس خدا کو چھوڑ دو، مجھے خدا کو مان. اب اس تکلیف کے بعد کیا ہوتا تھا؟ جب وہ مسکراتی تھی، دعا کرتی تھی، اے اللہ مجھے جنت میں ایک جگہ دے دے، فرعون سے نجات دے دے، ظالموں سے نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جنت کا دروازہ کھول دیا تھا، اور وہ دیکھتی تھی اس تکلیف کو بھول گئی تھی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی تکلیفیں ہوتی ہیں یہ عارضی ہوتی ہیں، ہمیں گھبرانا بھی نہیں چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ دینے والا ہے. سورہ تبارک سب جانتے ہیں، مانیہ منجیہ کہا جاتا ہے. اس کو بہت سے چیزوں سے روکتی ہے، آفتوں سے، اور بہت سے چیزوں سے نجات دیتی ہے. خاص کر سونے سے پہلے، جیسا سورہ واقعہ وغیرہ کے تعلق سے کہا تھا، یہ بھی اپنے وظیفوں میں رکھیے خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. خبر کا عذاب یہ پہلا امتحان ہے، پہلا پرچہ ہے ایگزام کا. اس میں پاس ہو گئے تو بعد میں آپ خیر میں جا سکتے، نہیں تو نہیں جا سکتے. سمجھے؟ بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ خبر کی جو تکلیفیں ہیں اس سے بچنے کی دعا کرو. اور یہ کیوں ہوتا عذاب؟ کبھی سوچے ہم کیا بات ہوتی ہے، کیا گناہ ہوتے ہیں؟ وہ گناہ اگر سوچے تو ہم میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیبت کرنے سے عذاب قبر ہوتا ہے. پیشاب کی ناپاکی سے پیشاب کے چھینٹے اڑتے ہیں، اس سے بچتے نہیں ہیں تو جو ہے عذاب ہوتا ہے. کالجوں میں پڑھنے والے نوجوانوں کا کیا حال ہے، جن کا لباس اتنا مشکل رہتا ہے کہ وہ طہارت سے بچنا مشکل. لباس کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پہن سکتے ہیں، لیکن ایسا لباس جس میں آپ کی طہارت باقی نہ ہو، نماز میں تکلیف ہو، وہ لباس نہیں ہوتا ہے. یہ تمام چیزوں کا خیال رکھیں. تمام کائنات کا بادشاہ اللہ ہے جو قدرت والا ہے. اس کائنات کو ہر چیز یہ خاص مقصد سے پیدا کیا ہے. موت و حیات اللہ نے پیدا کیا ہے. تمہاری حیات اور موت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ یہ ایک امتحان لینا چاہتا ہے، تم میں بہتر انسان کون ہے کیریکٹر کے اعتبار سے. یہ امتحان ہے. یہ بیچ میں دوزخ میں ایک گروہ میں ڈالنے کے بعد پوچھے گا داروغہ کیا تم نے کبھی سنا اللہ کے پیغام کو، اللہ کی باتوں کو؟ وہ کہیں گے اے کاش سن لیتے، اے کاش رمضان جیسے رمضان میں ہم قدر کر لیتے، رمضان جیسے رمضان کے اجتماعی دور میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے، توبہ کر لیتے. آج یہ موقع دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جو ہے ان کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین میں ہر قسم کے آرام کی چیزیں پیدا کیا ہے، روزی مہیا کرتا ہے. اگر پھر بھی اللہ کی قدرت پر غور نہیں کرتے، اس کے شکر گزار نہیں بنتے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تم کو زمین میں دھسا بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. اور پھر آسمان سے پتھروں کی بارش برساتا ہے. اگر یہ عذاب آئے، کون سی طاقت ہے تم کو بچا سکے گی؟ بتائیے آپ. کوئی نہیں بچ پائے گا جس کے زمین. اور ایک مثال دیا، انسانوں ذرا سوچو، پانی پیتے ہو تو پانی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ پانی اگر زمین کی تہ میں لے کے چلے گئے ہم، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے آپ. اور قرآن کہتا ہے، آخری آیت ہے، اگر زمین کی تہ میں لے کے چلے جائے کون سی طاقت ہے یہ پانی لا سکتے. اس آیت پر اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہ یاتیکم الماء معین، اے اللہ یہ پانی سوائے تیرے کوئی نہیں لا سکتا. یہ قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے عذاب قبر سے ہم سب کو ہمیشہ محفوظ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا پڑھیے. نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ. نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ. سورہ قلم یہاں سے مکی سورے ہیں،
اور یہاں کے مضامین کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. جو بھی سورے آئیں گے یہ توحید, اللہ تعالیٰ کی قدرت, دوسری رسالت, پیغمبر کی بات کو مان کر عمل کرنے میں نجات, اور یہ دو چیزوں کو اپنا لیتے ہیں تمہاری آخرت کامیاب ہوگی. اور سب سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ہماری آخرت ضائع نہ ہو, ہماری آخرت خراب نہ ہو. قیامت کے دن مجرموں کے چہرے پر ذلت, ندامت چھائی ہوئی ہوگی. کیوں؟ جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا, اذان بھی سنتے تھے, باوجود تندرست رہنے کے, وقت رہنے کے, نماز کی طرف نہیں آتے. کتنا سوچیے آپ, ذرا یہ آیتوں کو تھوڑا اپنے آپ پہ بھی ذرا جائزہ لیجیے. کوئی غلطی نہیں ہے, اذان ہوتی رہتی, آپ باہر نکلتے رہتے گاڑی لے کے, اماں بابا یا کوئی بولتے ہوئی نماز پڑھ کے چلے جاؤ, یا مسجد کے سامنے سے جاتے رہتے, اذان ہوتی, نماز کی اقامت کی آواز بھی آتی, آپ کو معلوم بھی رہتا, ٹائم بھی رہتا, پڑھ لیں گے, لائٹ لے کے چلے جاتے, نماز چھوڑ جاتی. سوچیے آپ, کبھی اپنے آپ میں جائزہ لینا ہے. کبھی ہوتا نہیں ہوتا ہم سے, شیطان کرتا نہیں کرتا. وہاں پڑھ لیں گے, وہاں پڑھ لیں گے. اب رمضان میں دیکھو بچے دیر سے اٹھتے, بیٹے ظہر پڑھو, ظہر پڑھو, پڑھیں گے عصر تک چلے آتے. اب عصر کے بعد نکلتے بغیٹا لینے کے واسطے, عصر بھی گئی, ظہر بھی گئی. لیکن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ ذلت میں ہوں گے. ریزن یہ بتا رہا ہے قرآن, نماز کے لیے بولا جاتا تو ان کی کمریں جھکتے نہیں. سوچیے آپ قرآن کیا ہے. پھر اس میں دوستو ایک بڑا اہم واقعہ ہے, نصیحت ہے, عبرت بھی ہے. پیسے کماتے ہم, دولت کماتے ہم, بچوں کے اوپر بڑا فخر بھی رہتا, میں نے اتنا کمایا, اتنا کمایا, میرے بچوں کو اتنا رکھا, اتنا رکھا. اگر بچے اور دولت اگر آپ صحیح استعمال نہیں کریں گے, یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی وبال جان بن جائے گی. نیتیں صاف رکھے, ٹریننگ دیں. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, غریبوں کو دیتے ہیں, اپنے بچوں کو بتائیں یہ سب دیتے رہو میرے مرنے کے بعد بھی. اگر آپ نیتیں خراب کریں گے, ہم دیں گے بھی, سکھائیں گے بھی نہیں, تو بڑا نقصان ہوگا. ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے, باغ والوں کا قصہ, عنوان چاہیے. ایک بڑے بزرگ تھے, اچھے آدمی تھے, اللہ والے تھے. ان کا ایک کھیت تھا اور بڑے نیک آدمی تھے, خدا ترس تھے. جب کھیت تیار ہوتا, پھل کاٹ دیتے تو اسی جگہ پہ 3 حصے کرتے تھے. ایک اپنے لیے رکھ لیتے تھے, ایک حصہ آئندہ پیداوار کے خرچے کے لیے رکھتے تھے, تیسرا خرچہ غریبوں کو کھیت پہ ہی بلاتے تھے اور جو ہے وہی تقسیم کر دیتے تھے. بزرگ تھے, ایک عمر تک چلا معاملہ. جب انہوں ختم ہو گئے تو یقینی بات ہے کہ بچے پراپرٹی کے وارث بنتے ہیں. آئے بچے آنے کے بعد سوچے یہ بڑا حصہ ہمارے بابا دیوانے ہیں, یہ زمانے میں تقسیم کر لے کے بیٹھے اور کرتے جا رہے ہیں. اب آئندہ سے ہم یہ نہیں کریں گے, ہم یہ کام نہیں کریں گے. یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں, ہم نہیں کریں گے. ان میں سے ایک چھوٹا بیچ کا بھائی رہتا, بولتا کہ دیکھو ایسا مت کرو, اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو بولتے کہ تجھے بھی محروم کر دیں گے, تجھے بھی نہیں دیں, اس کو بھی بٹھا دیتے. آپ پلاننگ کریں. ہمارے بابا ایسی عادت ڈالے ہیں, کھیت کاٹنے سے پہلے پہنچ جاتے لوگ, اب اس کو کیسا روکے ہم؟ بیٹھ کے پلاننگ جو کرے, باتیں جو کرے, وہ قرآن نقل کیا ہے. بیٹھ کے بولے دیکھو رات کے آخری حصے میں جائیں گے, پیر دباتے ہوئے جائیں گے کہ ہماری آواز سے کوئی فقیر نہ جائے گھر کے اوپر, اور اس نیت کے ساتھ غریب کو نہ دیں, وہ بچا لیں, ہمارے لیے کام آئے گا. اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں اٹھ کے جاتے ہیں, 4 بجے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کھیت پہ کھڑے ہیں, کھیت نظر نہیں آ رہا. کھیت کھڑے ہیں, کھیت پر موجود ہیں, لیکن کھیت نظر نہیں آ رہا. قرآن کہتا ہے الفاظ. اور صبح ہوتی ہے, کھیت پہ ہی کھڑے ہیں, کھیت غائب ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری یہاں نیتیں خراب ہوئیں, ہم نے ایک بھیجا ایک فرشتے کو, وہ باغ خاک کر کے رکھ دیا. تمہاری نیت سے وہ مسلمان بھی تھے اور اپنے آپ کو محسوس بھی کرے, واقعی پروردگار ہماری نیتیں خراب تھیں, ایسا ہم نہیں کریں گے, توبہ کرنے لگے. تو نیت کی خرابی, بہت سے لوگ دیتے بول کے رہتے, دیتے نہیں,
چوری ہو جاتی تو آپ دے دیتے، صدقہ گیا، چوری ہونے کے بعد یاد آتا صدقہ گیا۔ نیتوں کو صاف رکھیے، موت سے پہلے دیجیے، اپنے اولاد کو نصیحت کیجیے، میرے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہیں اولاد یہ، کہ جو ہے نیک کام کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں تو نقصان ہوگا۔ یہ بڑے عبرتناک واقعات اس کے اندر آتے ہیں۔ سورہ حاقہ، قیامت ضرور آئے گی، وہ بڑی ہولناک گھڑی ہوگی جس کا تصور تم نہیں کر سکتے۔ عاد، سمود، فرعون، لوط جیسی زبردست قوموں نے اس کا انکار کیا، وہ برباد ہو گئی۔ اب یہاں دو آدمی کا نقشہ ہے، نیک لوگ، ان کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پڑے گا، رزلٹ آئے گا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، جائے گا لوگوں کے سامنے، دیکھو پڑھو، تم مجھے مذاق اڑاتے تھے دنیا میں، مجھے کیا سمجھتے تھے، آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور جس کا اعمال نامہ ڈاویں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، روئے گا، میں اٹھتا تھا چلتا تھا تو 10 نوکر تھے، میری گاڑی کھولنے کے واسطے بھی ایک نوکر تھا، بند کرنے بھی ایک نوکر تھا۔ جب اس کا نامہ اعمال کامیاب نہیں ہوا، وہ جو قرآن کے الفاظ میں کہتا ہے، ہلک عنی سلطانیہ، میرے نوکر چاکر سب چلے گئے، کوئی کام نہیں آیا، میں اتنا دبدبے والا تھا، کوئی کام نہیں آیا۔ اور بات ہوتے رہی، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کو ڈھک لو جہنم میں، یہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہوئے اور جو ہے اللہ کی باتوں کو نہیں مانی۔ یہ دو مناظر قیامت کے سورہ حاقہ کے اندر کھینچے گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ اے اللہ، تو نے تیری مہربانیوں سے، تیرے کرم سے ہمیں جائیداد بھی دی ہے، پیسہ بھی دیا ہے، یہ تیرا دیا ہوا ہے، اور تیرے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق بھی نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا پڑھیے، یا رحمانو یا رحیمو ارحمنا وانت خیر الراحمین۔ یا رحمانو یا رحیمو ارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے رحمان اور رحیم، ہم سب پہ رحم فرما دے، تجھ سے بہتر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ معارج، نصر بن حارث کفار قریش کا سردار تھا، بہت چیزوں میں ستایا بھی کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بار بار سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ قیامت قیامت آپ ڈراتے رہتے ہیں، آخر کب آئے؟ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے، کیا کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جواب دیتے تھے کہ وہ آئے گی تو بڑی بھاری ہوگی۔ کسی کو یہ بھی جواب دیا کہ اگر آ گئی تو تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اگر وہ آئے گی تو زمین و آسمان کے اوپر بڑی بھاری ہوگی۔ قیامت کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ گنہگار کہیں گے اس عذاب سے بچنے کے لیے، دیکھیے دنیا میں آدمی بیوی سے یقیناً محبت کرتا ہے، بچوں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے کنبے سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ کوئی کام آنے والے نہیں۔ یہ محبت قیامت کے دن کس انداز سے آئے گی؟ گنہگار قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کہیں گے، اے اللہ اپنی بیوی بچے سارے کنبے کو تو لے لے، لیکن مجھے عذاب سے بچا دے۔ نہیں بچ پائیں گے۔ بچانے والی چیز ایک ہی، جو آپ کی زندگی میں یہ جو مہینہ ملا، یہ جو راتیں ملی، یہ جو گھڑیاں ملے، یہ بچانے والی چیز ہے۔ ایک حدیث میں یاد آ رہی، وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسْجِدِ، نوجوانوں کی ایک تعریف آئی ہے کہ وہ نوجوان، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اب ہمارا حالم کیا ہے؟ مسجد سے کب چھوٹیں گے سکتے، 5 منٹ بڑھ گئی تو مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ کیا محفل ہے، یہ کیسا ماحول ہے، یہ کیسا ذوق ہے، یہ کیسا جو ہے سما ہے۔ سوچیے آپ 5-10 منٹ ہم قربانی میں
اور کمال کی بات ہے جا کے کرتے کیا ہیں؟ جا کے بڑا ریولیوشن لا رہے کیا؟ ہوٹلوں کے پاس جا کے اسپیچیں دے رہے توحید کی یا قیامت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں؟ نہیں. سوچئے میرے دوستو، قرآن سوچنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر. اور اللہ تعالیٰ کا سوچو، تم غور کرو. غور کریں گے تو ہدایت کے دروازے کھلیں گے. غور ہی کرنا نہیں چاہے تو کیا؟ یہ قرآن غور کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے لوگ دنیا میں اللہ کے کام، اللہ کے لیے جو ہے کاموں کو پوچھ ڈال دیتے ہیں، پچھتائیں گے. آخرت میں عیش والی جنت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رکھے گا. نمبر 1 نماز کی پابندی کرنے والے. نمبر 2 اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینے کا ڈر رکھنے والے. نمبر 3 اپنے مالوں میں سائل اور محروم کو خرچ کرنے والے. نمبر 4 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. نمبر 5 امانت کی حفاظت کرنے والے. نمبر 6 عہد کی پابندی کرنے والے. مجرمین جب قیامت کے دن اٹھیں گے ان کے چہروں پہ ندامت ہوگی اور ان کے چہروں پر ذلت طاری ہوگی. سورہ نوح اہم ترین سورہ، اس کو بھی آپ وظیفوں میں رکھیے. پریشانیاں، دشمنا، فلاں اس کو وظیفے میں رکھیے. آپ تابعین نے لکھا ہے حفاظت کے لیے، سیفٹی کے لیے، بچاؤ کے لیے اس سورے کو پڑھیے، رکھیے. حضرت نوح کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، اپنی قوم کو سمجھایا، ڈرایا اور وہ سمجھایا. آخرکار نوح علیہ السلام نے کافروں کے حق میں بدعا کی، ایمان لانے والوں کے حق میں رحمت کی دعا کی. سورہ جن کیا ہے؟ وہ چیز جو انسان کو نظر نہیں آتی. جیم نون جو بھی عربی میں لفظ ہوتے ہیں انسان کو نظر نہیں آتے. جنت، جہنم، جن یہ ہیں، ایک مخلوق ہے، انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے. وہ جیسے اچھے برے جو ہوتے ہیں ان کی مخلوق ہے. وہ کسی پہ آتا، کسی کیوں آتا، اس کے ایک الگ الگ مسائل ہے. بہرحال وقت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ ایک میدان میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. جنوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا. وہ تمام جن مشرک تھے، اپنے ایک بڑے جن کو خدا مان کر چلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو پڑھتے ہوئے سنا، وہ پورے کے پورے نماز میں شریک ہو گئے اور ایمان لا لیے. ایمان لانے کے بعد اپنے بڑے جن جس کو خدا مانتے تھے جا کے کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، آج ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے. آج سے تجھے خدا نہیں مانیں گے، ہم ایک ہی خدا کو مانیں گے اور خدا کو چھوڑ کر ہم دنیا کے عذاب سے، خدا کی گرفت سے بچنے والے نہیں. کیا ریولیشن! قرآن کا اثر کیا ہوتا دیکھیے آپ، تبدیلی کیا ہوتی. قرآن چینج کیا کرتا ہے، دنیا بدل دیتا ہے. قرآن کب بدلتا ہے؟ جب اس کو سنیں گے یا سمجھیں گے یا غور کریں گے تو بدلے گا، ایسی نہیں بدلتا ہے. تو جو ہے اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو بچنے کے اللہ تعالیٰ سارے علم کو، غیب کو رکھتا ہے، تمہارے حالات کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان تمام صورتوں میں ہمارے عقیدے کو مضبوط بنائے، ہمارا رشتہ اللہ کی ذات سے مضبوط ہو جائے، ہماری آخرت کامیاب ہو جائے. اے اللہ اس راہ میں ہم سب کی مغفرت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے ایک دعا. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور دوزخ سے چھٹکارا ہمیں نصیب کر. سورہ مزمل، سورہ مدثر دونوں کے شان نزول ایک ہیں، بہت لمبی شان نزول ہیں. پہلی وہی اقرا کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کیفیتیں ہوئی، گھر آ گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو جو تسلیاں دی. پھر اس کے بعد یہ آیتیں اترتی ہیں جس میں آپ کو بڑے پیغامات دیے جاتے ہیں.
دین میں آپ کو رسالت کے فرائض ادا کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اس عظیم کام کے لیے جو قوت کی ضرورت ہے وہ راتوں میں تہجد ہے، قرآن سے حاصل ہوتی ہے۔ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، صبر سے کام لیجئے، صرف اللہ سے بھروسہ رکھیے۔ اور پھر کہا گیا، غور کیجیے آیت پہ، صحت ہو، بیماری ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جاب میں ہو، کسی بھی وقت ہو، جتنا ہو سکے ذرا قرآن پڑھا دو۔ 2 آیتیں کیوں نہ ہو، 3 آیتیں کیوں نہ ہو، 3 آیتیں کیوں نہ ہو، پڑھا کرو۔ بہت بڑی نعمت ہے 3 آیتیں بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھا کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، خوش دلی سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ جو بھی بھلائی تم کرو گے ضرور اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ سورہ مدثر، اے نبی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اس کے نام کا بول بالا کیجیے، ہر قسم کی گندگیوں سے صاف و ستھرے رہیے۔ منکرین حق کو جو ایذا رسانی کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، دن بدن اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر، اس پہ دل دراستہ مت ہو، صبر کیجیے۔ یہ مت سوچئے کہ اللہ انہیں چھوڑ دیا ہے، اللہ اپنے عذاب کے گھیرے میں انہیں لے رہا، وقت آئیں گا ضرور۔ اے نبی اپنی دعوت دین کرتے جاؤ، نصیحت کرتے جاؤ، جس کا دل چاہے مانے یا نہ مانے۔ اور یہ سورہ مدثر کے آخری رکوع، میرے دوستو، کبھی کبھار ہم نماز کی تاکید کرتے لوگوں میں، ہمارے بچوں کو کرتے، ہماری بیٹیاں اور بہووں کو گھروں میں ماں باپ کرتے، یا ماں باپ کو بھی کرنا پڑتا ہے بعض وقت، وہ بھی کم نہیں ہے، سمجھا؟ بولے تو سنتے نہیں ہیں، اور جو ہے اپنا وقت ایسے دوستوں میں گزارنا پسند کرتے ہیں جہاں انہیں دین نہیں ملتا، دنیا ملتی ہے، گپ شپ، وقت ضائع، بربادی، وہاں ٹائم اپنا اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، خود تو کھاتے ہیں، کسی کھلانا پسند نہیں کرتے۔ یہ تمام باتوں کے ایک منظر کشی کھینچی گئی ہے سورہ مدثر کے اندر۔ ما سلککم فی سقر، دنیا میں بڑے مرتبے والے تھے، بڑے دبدبے والے تھے، آج ذرا 5 منٹ ذرا سکون سے بیٹھیے، 2-3 باتیں ضروری ہیں، ویسے تاخرات ہے، سمجھے کہ بڑے دبدبے والے تھے، بڑے یہ تھے، سب کچھ تھے، دنیا میں تھے وہ، آخرت میں کیا تھے وہ، اللہ کی نگاہ میں کیا تھے؟ تمہارا جوش دوستوں میں ہے، تمہارا دوست ہوٹلوں میں ہے، تمہارا دوست راتوں میں ہے، سب جذبہ ہے، لیکن اللہ کے پاس کیا ہے تمہارا؟ اور یہی لوگ جب جہنم میں جائیں گے، ما سلککم فی سقر، پوچھیں گے ارے بھائی تم یہاں کیسا چلے گئے؟ سیم الفاظ ہے قرآن، یہاں کیسا چلے گئے تم؟ بڑا روک تھا، بڑا دبدبا تھا تمہارا، بڑا سب کچھ کرتے تھے، یہاں کیسے چلے گئے بھائی؟ وہ جواب جو دیں گے، آج سب کے لیے دعوت فکر دے رہا ہوں یہ جواب قرآن کا۔ وہ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات کہیں گے، آج یہاں دوزخ میں ہم چلے گئے، یہی ٹھکانہ ہے، کیونکہ نمبر 1 ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ہم۔ کتنی نمازیں، کتنے وقت کہاں ضائع ہوتی ہیں، سوچ لیجئے آپ، سوچئے میرے دوستو، یہ معاف ہونے والی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں پائے گی، دنیا کی کوئی دولت نہیں بچا پائے گی، سارے لوگ مل کے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، ساری دولت بھی اگر چلے جائے آپ کو بچا نہیں پائے گی یہ چیز سے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور ہم خود کھاتے تھے، کسی پہ خرچ کرنے والے میں نہیں تھے، ہم کسی غریب کو نہیں دیتے تھے ہم۔ تیسری چیز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دنیا پرست لوگوں میں تھا، کبھی آخرت کو سوچنے والوں میں نہیں بیٹھتے تھے۔ سوچئے دوستو، نوجوانوں، آپ کی راتیں، آپ کے وقت، آپ کے کالج ڈیز کہاں گزرتے ہیں، کس وقت کہاں جاتے ہیں؟ میں کھل کے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دنیا پرست لوگوں کے ساتھ تھا۔ اور پھر کیا ہے؟ ہم بھروسہ کر لیے تھے، ہم جو ہے تراویح پڑھ لے رہے ہیں، فلاں مول صاحب سے پکڑے ہوئے ہیں، کون نہ کوئی بچا لے گا ہمیں، ہم سمجھ رہے تھے۔ وہ کہیں گے آج
جن کو ہم سمجھ رہے تھے آج ان کی سفارش بھی کام نہیں آئی. فما تنفع الشافی شفاعت الشافی، ان کی سفارش بھی کام نہیں آئی. نہ نماز پڑھتے تھے، نہ خرچ کرتے تھے، بےہودہ لوگوں میں بیٹھتے تھے، اور جن کے بھروسہ کرتے تھے انہوں بچائیں گے انہوں بچائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں آیا. یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوا. قرآن کھل کے پیغام دیتا ہے میرے دوستو، اس دن کے پچھتاوے سے بیدار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں میں اصلاح فرما دے، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کی طرف، ہدایت کی طرف پھیر دے، ہمارے قدموں کو دین پر استقامت کے رہنے کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات 10 منٹ تاخیر سے جا رہا ہوں میں، اب مختصر بھی کر سکتا ہوں دعا کے ساتھ، یا 2-3 باتوں کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہوں. آپ پر ہے، زیادہ ٹائم کا بم نہیں اٹھانا. آج 29 پارے تکمیل ہو رہے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی سورہ مرسلات کے ساتھ آدھا پارہ ہوگا، اور پرسوں حیدرآباد کی اصطلاح میں ختم قرآن، ختم معاملہ یہاں سے وہاں تک، ختم قرآن ختم کر دیتے، اس کے بعد نہیں معلوم کیا ہوتا. یہ اصطلاح غلط ہے. قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا. ہم ختم ہو جائیں گے، قرآن ختم نہیں ہوتا. ختم قرآن کب ہے؟ ختم قرآن کب ہے؟ ہوتا ہے پرسوں ہو جائے گا. بہرحال میرے دوستو، شب قدر ہے. ایک دعا پڑھیے، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. بڑی پیاری دعا، پھر سے ریپیٹ کیجئے، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہماری موت کے آنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت کر دے. اے اللہ تو رحم فرما ہمارے پر اس وقت پر جب کہ تیرا موت کا فرشتہ ہمارے پاس. اے پروردگار، موت کے بعد کسی قسم کے عذاب میں ہمیں مبتلا نہ فرما. اے اللہ تیرے پاس آئیں گے تو بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخل فرما. یہ چیز کی قدرت تو رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہمارے حق میں نصیب فرمائے. سورہ قیامہ نکوکار چہرے دیدار الہی سے چمکتے دھمکتے ہوئے ہوں گے. مجرمین کے چہرے، اس کا نام ہی ہے قیامہ، سورہ کا نام ہی ہے قیامہ. بڑی عجیب کیفیت ہے. اس میں ایک جگہ ایک آیت آئی ہے، تم عذاب کو اللہ کے پاس آ کر اب کہاں بچ سکیں گے؟ عین المفر، اب کہاں ہے بچنے کی جگہ؟ کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے. اور اداس ہوں گے گنہگار شدت عذاب کی وجہ سے. ہولناک مصائب کے باعث ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہوں گی. اے انسانوں ذرا یاد کرو، جب انسان کی جان اس کے حلق میں آ جاتی ہے، عجیب کیفیت ہے. جان کا جانا آسان کام نہیں ہے. اور یہ وہ کیفیت ہے صرف مرنے والا جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، دوسرے کوئی نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ سب کی موت کو آسان فرمائے. اور پھر قرآن نقشہ کھینچتا ہے، تمہارا موت کا فرشتہ تمہاری جان حلق میں آ جاتی ہے، تمہارے پورے رشتہ دار بچے بیوی سب مل کے اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے. وہ گنہگار ہے تو ایڑیاں گھسٹتے ہوئے
اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اور مغرور لوگ ہماری آیتوں کو سن کر انجان مار دیتے ہیں. قرآن کے انداز کو بھی غور کیجئے. یہ مغرور لوگ ہماری قرآن کی آیتوں کو سنتے تو ہیں، انجان میں مار دیتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے، اپنے اہل و عیال میں اکڑ کے پھرتے ہیں، دیکھو میں ہوں تو تم ہیں، میرے سے تم جی رہے ہیں. ظلم بھی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اے لوگوں، اللہ نے نہیں چھوڑا. کیسے چھوڑ دے گا؟ تمہاری پیدائش کے مراحل کو غور کرو. تم کیا تھے، تمہاری حقیقت کیا تھی، اور اللہ نے کیسے کیسے طریقے سے پیدا کیا. کیا تم مرو گے تو پھر دوبارہ اللہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے تمہارے لیے؟ نہیں ہو سر، برابر پیدا کرے گا. میری ماں بہنوں، عزیز دوستو، یہ پورے رمضان کا حاصل کیا ہے؟ پورے تراویح کا حاصل کیا ہے؟ پورے شب قدر کا حاصل کیا ہے؟ یقیناً ایک مومن، میں اور آپ یہی چاہیں گے، اے اللہ ہم کو جہنم سے ہمیشہ خلاصگی نصیب کر دے اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے. اور جنت کیا ہے؟ کیا نعمتیں ہیں اس کی کیا کیفیتیں ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ اپنے وظیفوں میں یہ سورہ کو رکھیے، روز جنت کے حصول کے لیے پڑھیے. آپ جنت کے حصول کے لیے پڑھیے. آپ یہ کیا سورہ ہے؟ سورہ دہر، سورہ مدثر، سورہ دہر. جنت کی حقیقت کو بیان کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حبشی آیا. حبشی بولے تو سمجھتے نا، جس کا چہرہ بھدا ہوتا ہے. ایک حبشی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، بڑے غور سے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ فضلتکم علینا بالالوان والنبوہ. اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے بڑے خوبصورت بنایا، خوبصورت بنایا آپ کو اللہ نے، اور اللہ نے آپ کو نبوت بھی دی. لیکن ہمارا تو حال یہ ہے، ہم خوبصورت بھی نہیں. حبشی کہہ رہا، دیکھیے اس کیفیت سوچیے آپ. وہ حبشی، ہم خوبصورت نہیں، اللہ نے آپ خوبصورت بنایا، نبوت بھی دیا، ہم میں خوبصورت بھی نہیں. اے اللہ کے رسول، اگر فرض کرو میں آپ کی بات کو مان لوں، آپ کے پیغام کو مان لوں، مجھے کیا ملنے والا ہے؟ انداز دیکھیے اس کے کہنے کا. اللہ کے رسول نے فرمایا، جو مومنین کو ملا ہے تمہیں بھی ملے گا. اس نے کہا کیا ملے گا آخر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ملے گی، جنت ملے گی. حبشی تھا، جواب تھا، نہیں جانتا تھا. پھر پوچھا، اللہ کے رسول یہ جنت ہے کیا ہے آخر؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ دہر پڑھنا شروع کیا. جنت کی یہ نعمتیں ہیں، یہ ملے گا، فلاں ملے گا، یہ آرام ملے گا. پڑھتا جا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے جا رہے جنت کی نعمتوں کے تذکرے، اور روتا جا رہا ہے. اس کے آنکھوں سے آنسو ہیں حبشی کے، اور روتے روتے کہا، اللہ کے رسول بس کیجیے، اب بس کیجیے اللہ کے رسول. آپ یہ بتائیے، کیا آپ کی آنکھ جو جنت کو دیکھ رہی ہے، کیا میری بھی آنکھ دیکھ سکے گی ایسا؟ یہ مجھے بھی نصیب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، میرے دوستو، ہر مومن کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا. ہر مومن دیکھے گا اور اسے نصیب ہوگا. یہ کہتا تھا اور روتا تھا کہ مجھے واقعی جنت ملے گی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہوں گا. روتے روتے ہچکیوں پہ آ گیا، یہاں تک کہ ایسی ہچکی لگی اس کی روح جسم سے پرواز ہو گئی، مر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے تھے، اس کی تدفین کی. اوپر آئے، قبر کو اپنے ہاتھ سے جو ہے مٹی برابر کرتے ہوئے کہے، اے اللہ یہ حبشی ہے، میرے پاس آیا اور کلمہ پڑھا، ایمان لایا، اور تیری جنت کے حصول کے لیے روتے ہوئے مر گیا ہے. تیرا حبیب جواب دیتا ہے، اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے.
یہ وہ کیفیتیں ہیں جو اس مناظر میں بیان کی گئی۔ کیا میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، رمضان کا آخری دہا بھی گزر چکا، تاخراتیں بھی ایک دو رہ گئی ہیں۔ کیا ہم نے تہجد میں کبھی عذاب الہی کو یاد کر کے رویا؟ کبھی جنت کی خواہش کی ہم نے طلب کی؟ کبھی ہم نے انجام کو یاد کیا؟ سوچئے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیفیت پیدا کرو تہجد کے اندر اور رو اللہ سے۔ اگر روتے ہوئے ایک قطرہ آنسو تمہارے آنکھ سے گرے، زمین پہ گرنے نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کر دے گا، جنت کا ڈکلیریشن بھی کر دے گا۔ یہ کیفیتیں ان دنوں کے اندر چند دن باقی رہ گئے، ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، آپ سب کی بھی دعائیں ہونی چاہیے۔ اے اللہ، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اعمال سے تو راضی ہو جاؤ۔ ہمارا مقصد حیات، ہمارا جینا و مرنا، ہمارا سجدہ، ہماری قربانی اے پروردگار تجھے راضی کرنے کے لیے ہے، تو ہم سے راضی ہو جاؤ۔ ہمیشہ کی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم سب کو بھی نصیب فرما۔ آمین۔